یقیناً تمہاری سنے گا خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کلام کا آغاز حضور قبلہ شہنشاہ گروڈا حضور پیر سید میر شاہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کر رہا ہوں کہ حدیث خالق نے بنایا سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ اور پیر صاحب نے حضور علیہ السلام کی والدہ مائدہ سلام اللہ علیہ کی شان بیان کی کہ روزے جئی چھاں کوئی نہیں روزے جئی چھاں کوئی نہیں روزے جئی چھاں کوئی نہیں میرے آقا سر جگ بچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سر جگ بچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سر جگ بچ ماں کوئی نہیں تے پتہ آپ حالا دا ہمارا ایمان ہے سرکار علیہ السلام ہمارے حالوں سے باخبر ہیں تو پتہ آپ نو حالا دا پتہ آپ نو حالا دا تے دکھیاں نو گل لونا تے کم لج پالا دا دکھیاں نو گل لونا تے کم لج پالا دا
शाल दो शाल आए, कोई शाल दो शाल आए ते साडियां इज्जतां दा रख कमली वाला साडियां इज्जतां दा रख कमली वाला ते कोई मिसल ना ढोलण दी, कोई मिसल न ढोलण दी, कोई मिसल ना, कोई मिसल न ढोलण दी ते चुप कर मेहली इत्थे जानियो बोलण दी, चुप कर इत्थे जानियो बोलण दी। अब आखिर में चूंकि सरकार गौस पाक की याद में ये महफिल इनेकाद पजीर है, तो आपकी शान में सिर्फ मनक़बत के 3 शेर पढ़ के इजाज़त खत्म करूंगा। दुआ है अल्लाह करीम मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम हज़रात एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह कि मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, एक नजर करम सरकार मीरा गौसुल आजम जीलानी। मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, एक नजर करम सरकार मीरा गौसुल आजम जीलानी। दर पे बुला लो बिगड़ी बना दो, दर पे बुला लो बिगड़ी बना दो, बगदादी सरकार मीरा गौसुल आजम जीलानी, मीरा गौसुल आजम जीलानी। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर आपके दर के सवाली, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर आपके दर के सवाली, मीरा आपके दर के सवाली। और जिसने जो मांगा वो पाया, लौटा कोई न खाली, मीरा लौटा कोई न खाली। बटता है हसनैन का सदका, बटता है हसनैन का सदका, देते हैं सरकार मीरा गौसुल आजम जीलानी, मीरा गौसुल आजम जीलानी, मीरा गौसुल आजम जीलानी। और इस शेर में शायर ने सरकार गौस पाक की एक बड़ी मशहूर करामत का तज़किरा किया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो आप हज़रात अक्सर सुनिए रुबाई कराम से। उसने कहा कि 12 बरस की डूबी कश्ती पल में तुमने उठाई, गौसे सुबहानी हो तुम, क्या है शान तुम्हारी मीरा, क्या है शान तुम
ولیوں کے گلشن میں آئی، ولیوں کے گلشن میں آئی، آپ کے دم سے بہار میرا غوث العظم جیلانی، میرا غوث العظم جیلانی، میرا غوث العظم جیلانی، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار، میرا غوث العظم جیلانی۔ ماشاءاللہ حضرت سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی ولایت کے حوالے سے آپ منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ قادریوں کی نسبت تو ویسے بھی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے، لیکن کائنات کے اندر جتنی بھی سلاسل طریقت ہیں، وہ نقش بندی ہوں، چشتی ہوں، سور وردی ہوں، ساروں کی نسبت حضرت سیدنا غوث الورا سے، اور سارے مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ میدان ولایت کے تاجور ہیں، اور سارے اولیاء کاملین کے یہ امام اور قائد ہیں۔ اب مفتی صاحب کے خطاب سے قبل چند منٹوں کے لیے تشریف لاتے جناب محمد عبد القدیر صاحب۔ درود پاک صلی اللہ علیہ سے میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں سننے کے لیے آیا تھا، تو یہاں کے مقامی تو آپ نے جو وقت دیا اس کا شکریہ۔ تو چند اشعار میں رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ پیش کروں، جو آپ نے حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں لکھے ہیں۔ تو میاں صاحب سرکار نے یہ لکھا ہے کہ واہ میرا اے شاہ شہادہ سید دو جہانی غوث العظم پیر پیرادہ ہے محبوب ربانی، نانک دادک ولو اچا اے سچا سکون نسبوں سچا سکون نسبوں نبیاں نالوں گھٹنی رے اے ار صفتوں ار وصبوں تے نبیاں نوں رب ولوں آندے وہی سلام سنے وہی نامحرم میرا تائیں اے دسے پیت اجے۔ اور آخری شعر غوثہ کتبہ دے سر میرا
جو درباری اُنا دے آیا اے خالی پانڈا پریا. اور قاری صاحب کے لیے یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں, بڑی محبت سے کلام پیش کرتے ہیں. آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں. چورانو تو کتب بنایا, میں بھی چوری اچکا, در در جاواں تکے کھاواں ایک تیرا اب ہم محفل کے اختتام کی طرف قریب ہونے والے ہیں. آج کے ہمارے اس بزم کے مہمان خصوصی مفتی اہل سنت, خطیب ابن خطیب, علامہ ابن علامہ, پیر طریقت, رہبر شریعت, عالم مبلغ اسلام, حضرت علامہ صاحبزادہ پیر مفتی طاہر احمد صاحب چشتی مدد اللہ العالی, خطیب اعظم جامعہ مسجد غوثیہ ٹیلفورڈ, وہ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ یہ اپنے مخصوص انداز میں آج آپ کو علم اور شان اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ گفتگو بیان فرمائیں گے اور آپ کے ذہن نشین یہ بات کریں گے کہ حقیقتاً ولی کامل اور جماعت اولیاء اللہ میں وہی شامل ہوتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جو منصب ولایت پر یا اس میدان طریقت میں جو بندہ داخل ہوتا ہے نا, جسے ہم اپنی زبان میں پیر کہتے ہیں یا پیر صاحب کہتے ہیں, یہ حقیقت میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے علم پڑھا, علم کو سمجھا, پھر اپنے مریدین اور اہل طریقت کو علم کا درس دیا. ہم مفتی صاحب اہل علم پیران عظام وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے علم پڑھا, علم پڑھنے کے بعد پھر اپنے مریدوں کو اور اہل طریقت کو وہ علم سکھایا. لیکن آج حساب و کتاب الٹ ہو گیا کہ جو اہل علم ہیں, جن کا کام ہے پڑھانا, جن کا کام ہے درس دینا, انہیں عوام پیچھے کر دیتی ہے, اور جو پیران عظام جنہیں علم حاصل ہونا تھا جنہوں نے حاصل نہ کیا وہ لوگوں کی اصلاح کرے بیٹھے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسے بھی پیری کا دعویٰ کرنے والے کہ جب آپ ان سے جائے نا مرید, حضرت مجھے کوئی مسئلہ بتائیے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے, مجھ سے یہ رکعت رہ گئی تھی, کیا میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا یا نہیں, حالت احرام میں یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں, یا میرے زکوٰۃ کے اندر اتنے پیسے تھے, کیا اتنے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے, جاؤ اپنے امام سے پوچھو. مولویوں کا کام ہے, یہ اپنے امام سے پوچھو. ارے اپنے امام سے پوچھنا ہے تو روحانی طور پر میں نے جو اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا تھا, روحانی طور پر میں نے اپنے آپ تیرے حوالے جو کیا تھا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے تو روحانی طور پر اپنا آپ تیرے حوالے نہیں کیا تھا کہ جب مسائل پوچھیں تو آپ کہیں کہ جائیں علامہ صاحب سے, خطیب صاحب سے پوچھیں, آپ کا کیا کام؟ نہ. عالم دین اور پیران عظام عوام ان کو جدا سمجھتی ہے. وہ اہل تصوف اور اہل طریقت فرماتے ہیں نا کہ جو پیری کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے شریعت کا پابند ہو, سب سے پہلے شریعت کا پابند ہو. اور آپ نے ایسوں کو دیکھا کہ جو کنڈی لگا کر اندر بیٹھے رہتے ہیں نماز کے وقت, اور جب کہا جائے کہ بھئی حضرت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فرماتے ہیں آپ پڑھیں, میں نے کہیں اور پڑھنی ہے, آپ پڑھیں میں نے کہیں اور پڑھنی ہے, وہ خدائی جانے کہیں اور کہاں پڑھنی ہے. پھر فرمایا کہ وہ شریعت کے پابند ہوں. پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے ضروری ہے, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت کا بندہ ہو, سنی ہونا چاہیے.
اور صحیح عقیدے والا سنی بریلوی ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے نا کہ جو طریقت کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں کے ہاتھ اپنی طرف لا کر بیعت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین بھی ہو. تو یہ آج آپ نے دیکھا نا کہ جس کو آپ دیکھیں تو وہ ہو کی ضربے لگائے جاتے ہیں, بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا, وضو کے فرائض بھی نہیں آتی, وہ پیری کا دعویٰ کرتے ہیں, اور عوام بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. نہ, حقیقت میں اس منصب پر علماء اکرام فائز ہیں, اور علماء اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی, علماء حق اہل سنت والجماعت, یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, ان کی آپ قدر کریں. ہم ہر صحیح العقیدہ پیر صاحب کی قدر کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں جس کا عقیدہ درست ہو اور جو اہل علم کی قدر کرتا ہو. آپ تشریف لاتے ہیں حضرت مفتی صاحب, آپ نے اپنے مخصوص انداز میں ان کا استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر, ذرا محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ میری موجودگی میں پہلی دفعہ غالباً اس مسجد کے اندر تشریف لائے, تو جب یہ واپس جائیں تو کہیں کہ کم از کم وہاں ساتھیوں نے وفا کی ہے. تو آپ ذرا محبت سے نعرے کا جواب دیں, نعرہ تکبیر. اور اگلا نعرہ لگانے سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ یہ درمیان میں یہ جتنی بھی جگہ خالی ہے نا, اس کو اگر آپ پر کر دیں, آگے تشریف لے آئیں, آگے آگے تشریف لے آئیں. یہ انشاءاللہ اپنے چشتی رنگ میں آپ کو خطاب سنائیں گے. اکثریت سٹیج پر مجھ سمیت ہم نقشبندی ہیں, لیکن ہم بھی بے ذوقے نہیں ہوا کرتے. ہاں, ہم خفی حالت میں سب کچھ رہ کر کرتے ہیں, لیکن ہم بھی باذوق ہیں الحمدللہ, اور ہماری عوام بھی باذوق ہے. نعرہ تکبیر, تکبیر کے نعرے پر ایک ہاتھ, رسالت کے نعروں پر دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. علماء و مشایخ اہل سنت, عوام اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على ونسلم على رسول الكريم. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال بعد الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. یا الہی جب تلک جسم میں جان رہے, یا الہی جب تلک جسم میں جان رہے, تجھ
तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, और कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। गिरामी मंज़िलत सामाईन मोहतरम, आज की ये मजलिस दिलरुबा बयादगारे गौसुल वरा हजरत गौस समदानी कुतुब लासानी अश-शेख अस-सय्यद मुहियुद्दीन मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी इस जामे मस्जिद गौसिया के अंदर मुनक्किद है। सबसे पहले आप हजरात को आपकी मस्जिद कमेटी जो नौजवानों पर मुश्तमिल है मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन नौजवानों ने एक जवान साल खतीब जो शरीयत और तरीक़त का मंबा मरकज़ है, मेरी मुराद फाज़िल नौजवान यंग स्कॉलर हज़रतुल अल्लाम अहमद जमान साहब नक्शबंदी जमाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल और उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए, जिन्हें हर दो ज़ुबानों पर अबूर है, अपनी बात अपना माफ़ी ज़मीर उर्दू में भी समझा सकते हैं और इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। नौजवान नस्ल के लिए ये ज़रूरत है, और अक्सर हमारे हजरात ये कंप्लेन करते थे कि हमारे उलमा इंग्लिश ज़ुबान से नाबल्द हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, फ़ारसी भी बोल सकते हैं और अरबी भी बोल सकते हैं, और पंजाबी तो उनकी मादरी ज़ुबान है। अखील फाजिल जिन्होंने बड़ी जामे और माने तकरीर फरमाई, यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद गमगोल शरीफ के खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ कारी मोहम्मद अखलाक साहब मुबारक दामा ज़िल्लहू, ये इंग्लिश पाकिस्तान से सीख कर आए हैं, और आपने देखा किस रवानी से इन्होंने उर्दू और इंग्लिश और अरबी के अंदर आपको स्पीच सुनाई। और हमारे जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं, जिस तरह हजरत फरमा रहे थे कि वो शरीयत और तरीक़त के मंबा और मरकज़ हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत के उलमा मेरे खुलफा हैं। और इससे पीछे थोड़े चले जाएं तो अल्लाह का खलीफा भी आलिम था, वो अल्लामा आदमल अस्माह कुल्लाहा। अल्लाह का खलीफा आलिम, रसूलुल्लाह के खुलफा, बोलिए तुसी को थके थके नजर आते तो सुनने तो मूड विचों नहीं। मैं तुहाडी ज़ुबान मैं कोई मुश्किल गल नहीं करन लगा इंशाअल्लाह। वैसे भी सरकार ने फरमाया कल्लिमुन नास अला क़द्रि अक़ूलिहिम औ कमा क़ाल, ये बात वो की जाए जो ऑडियंस को अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
میں تو ہر زبان میں انشاءاللہ سناؤں گا اور اپنے ٹائم دے اندر حضرت قاری صاحب فرما رہے سن کہ چونکہ اللہ نے آواز دیتی ہے کہ تعدیث نعمت آواز کا استعمال کرنا، لائن شکرتم لازیدنکم، آواز بھی ایک نعمت ہے۔ میں اسکاٹ لینڈ میں تھا تو وہ ایک مولانا صاحب، میں نے تقریر کی سر میں، تو انہوں نے بعد میں کہا کہ میں سر پسند نہیں کرتا۔ میں کہا چلو ہوں تو میری تقریر ہوگی، نیکسٹ تو ہم ملسا خیر ہوتا ہے۔ 2 ویکوں کے بعد ایک اور جگہ تقریر تھی، میں کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سر پسند نہیں کرتے، میں کہا انہوں دی سر ہے ہی نہیں، جس طرح گنجا آکھے میں کنگی نو پسند نہیں کرتا۔ بال ہونا زلفا ہون تو پھر آکھے نہیں تو پھر مزہ ہے نا۔ میں پاکستان میں تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کہا جی تقریر تسی بڑی چنگی کرتے ہو، میں پھر جی اے سر نہ لایا کرو۔ میں کہا جناب تسی ڈاکٹر ہو جی، میں کہا ٹیکا شیکا لاندے ہوندے ہو؟ آج ٹیکے درے کرے کوئی ضرورت پہ، میں کہا ٹیکا انجیکشن سر نہ لاندے ہو یا بے سرا لاندے ہو؟ جی سر نہ لی، میں کہا بے سرا لاؤ تے پھر اگلے بندے دی موت باقی۔ میں کہا اگر انجیکشن لانے واسطے سر دی ضرورت ہے تو تقریر واسطے سر دی ضرورت نہیں۔ تواڈے ٹیکے لانے دی بھی سر ہے تو ساڈی تقریر دی بھی سر ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ ہر زبان میں آپ کو سناؤں گا جو ٹائم مجھے ملا ہے، چونکہ والی بغداد کا ذکر ہے اور خود انہوں نے فرمایا ہے۔ والی بغداد نے 35 سال آپ نے شریعت اور طریقت کے علوم سیکھے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں۔ 35 سال ایک بندے کی لائف ہے، فرام برتھ ٹو 35 ایئرس، ایک لائف کا حصہ ہے۔ ہاں جی آدھی زندگی ہے، اتنے علوم اور کئی ہزار آپ کے اساتذہ ہیں حضرت والی بغداد، اور علم کی اوج ثریا پر پہنچ کر میرا شیخ کیا فرماتا ہے، علم کی اوج ثریا پر پہنچ کے آج تک جہلی کے اندر میں کیسی سب کو جان، لیکن پیروں کا پیر قطب الاقطاب غوث سمدانی قطب لاسانی علم کی اوج ثریا پر پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطب ذرا بلند آواز سے کہہ دے درست العلم حتی صرت قطب ونلت الصاد من مولا الموالی، کہا میں علم پڑھ کے اور پڑھا کر مقام قطبیت پر جب پہنچا تو جو میری آرزویں تھی رب کائنات نے وہ ساری پوری کر دی۔ اور پیچھے چلے جاؤ، غوث کے نانا جان مولا کائنات تاجدار حضرت مشکل کشا شیر خدا حضرت فرما رہے تھے نا اہل بیت اور صحابہ، میں نے اس دن اس کو فون کر کے کہا تھا، میں نے کہا علم الاعداد مولا کائنات نے ایجاد کیا۔ صوفی جو تعویل لکھتے ہیں نا، صوفیوں کو پتہ ہے علماء کو، علم الاعداد ایک علم ہے، جیسے علم رمل ہے، علم جعفر ہے، علم نجوم ہے، علم فلکیات ہے، اسی طرح علم ابجد ہے، علم الاعداد ہے۔ اس کے حروف نکالے الف سے لے کر یا تک تو سنی اور حب علی کے عدد ایک ہیں۔ سنی اور حب علی، اب ٹائم نہیں ہے میں پھر آپ کو بتاتا، سنی اور حب علی کے اعداد کتنے ہیں بولیے؟ سنی کے بھی 120 بنتے ہیں، حب علی کے بھی 120 بنتے ہیں۔ کیا دو سبحان اللہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، اگر اس سے بھی پیچھے جاؤں تو امام الانبیاء فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم
वाली बाब हो, मैं इल्म का शायर हूँ, अली उसका दरवाजा है। बताया कि इल्म ही सब कुछ है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन पर एहसान किया है कि उनमें अपना अजमत वाला रसूल भेजा है। अब उस रसूल का काम क्या है? आज कहते हैं जी मौलवियों का काम है नमाज़ जनाजे पढ़ाना। क्या नबी अलैहिस्सलाम नमाजें पढ़ाते थे? नहीं। बोलिए भाई, उलमा से सुनते हैं ना। इमामुल अंबिया, अल्लाह फरमाता मोमिनीन पर एहसान किया, अजमत वाला रसूल भेजा। अब उसका काम क्या है? फरमाया वो किताबो हिकमत सिखाता है। किताबो हिकमत। तो हम जो काम करते हैं वो किसकी सुन्नत कर रहे हैं? बोलिए भाई, किसकी सुन्नत है? इमामुल अंबिया की। हम वो काम करते हैं जो हमारे आका ने किया है। और जो कहे कि ये सिर्फ इनका काम है, वो समझ ले कि वो आका की सुन्नत पर नहीं चल रहा। तो जो आका की सुन्नत पर नहीं चल रहा उसको क्या कहें? ये आका की सुन्नत है। मेरे आका ने कुरान अपने सहाबा को, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सूरत बकरा 2.5 साल में नबी अलैहिस्सलाम से सीखी। तो पता ये चला कि इल्म पढ़ना पढ़ाना ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है। और जो ये काम करते हैं वो पीर हैं, वो आलिम है। इल्मोबाज करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हो। और फरमाया जब शरीयत और 4 चीजें हैं, हजरत ने 4 चीजें अपने शेरों में बयान की, पता नहीं आपको याद रही है कि नहीं। पहली है शरीयत। क्या है? फिर है तरीकत, फिर है मार्फत, फिर है हकीकत। उनके शरीयत ही तो किसी ने नहीं पता। मैं कहा करता हूं कि शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। तरीकत मांग समझ लो ना, अचीव। तो जिसको शरीयत का सौदा नहीं है, तरीकत आ सकती है। गंजा आदमी किस तरह कर सी चीर है? गंजा आदमी चीर कर सकता है? कोई तुम्हारे अंदर कोई मिसाल हो बोल सके, बोलो भाई। गंजा आपने चीर कर सकता है, मांग छाणी थोड़े ना करे, फिर गल है कंगी ना नहीं हो सकती चीज। ये मेरे अपने अल्फाज है। शरीयत जिस्म है, तरीकत रूह है। शरीयत फूल है, तरीकत उसकी खुशबू है। शरीयत चराग है, तरीकत रास्ता है। ये दोनों लाज़िम और मलज़ूम है। जिनके पास शरीयत और तरीकत आ जाती है उनको मार्फत भी मिल जाती है और हकीकत भी मिल जाती है। और फिर जब उनको देखा जाए, शरीयत और तरीकत वालों को जब देखा जाए, हमारे उलमाए अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमाए, देखें ना, मैं सबसे गुनाहगार हूँ, लेकिन एक सूफी के साथ निस्बत है, एक वली कामिल के साथ निस्बत है। तो जिसकी सूफी के साथ निस्बत हो जाती है वो उसका जहर भी साफ कर देता है, बातिल भी साफ कर देता है। देखें ये खूबसूरत चेहरे उलमा के, और इनके बारे में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। रूम ले चलूं आपको, और उसके बाद फिर कश्मीर। हैं? मौलाना रूम फरमाते हैं, फरमाया हर के खादे हम नशीनी बाखुदा, बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा इनटू पंजाबी। हर के खादे हम नशीनी बाखुदा, नशीनत दर हजूरे औलिया। और मौलाना रूम ने वैसे ही नहीं कह दी, तो बंदा कह जी शेर है? नहीं, मेरे आका ने फरमाया जा रऊज़ो के अल्लाह और कमा काल, जब अल्लाह के वली को देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। मियां साहब क्या फरमाते, वो आरफे रूमी हैं,
یہ عارف کھڑی ہیں، وہ بھی عارف باللہ ہیں، یہ بھی عارف باللہ ہیں۔ فرمایا درد منا دے سخن محمد تے دل گوائی حالوں جس پلے پھلی بتے ہو مرے، اور یارو جس پلے پھلی بتے ہو مرے تے آوی باسے رومالوں۔ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھول اپنا انٹروڈکشن نہیں کراتا، 10 چیلے نال نہیں لائے ہوتے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے۔ آپ کے نقشبندیوں کی بات کرتا ہوں، ملتان کے اندر سواب شریف ایک جگہ ہے، نقشبندیوں کے ایک بزرگ حضرت بابا حسن سوابی رحمت اللہ ہر وقت رب کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ آئے لوگ کہتے ہیں جی یہ صوفیوں کے پاس جاتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، وہ صوفی کے پاس آ کے تو دیکھ صوفی درس کیا دیتے ہیں۔ کسی میخانے آستانے پہ چلے جاؤ وہ اللہ کی توحید کی طرف ہی بلاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ جو صحیح صوفی ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، رب کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت بابا حسن سوابی رحمت اللہ علیہ رب کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، نفی اثبات کا ذکر کر رہے ہیں، بازاروں میں چل رہی ہیں، گلیوں میں چل رہے ہیں، سکیٹوں میں ایک ہی نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نفی اثبات ہے، یہ نفی اثبات ہے۔ اب نفی اور اثبات کیا ہے؟ کسی صوفی کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اور یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے والے اللہ سے ملانے والے۔ بابا حسن سوابی رحمت اللہ علیہ نفی اثبات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی ایک بازار میں گئے تو سامنے سے ایک لڑکا 16-17 سال کی عمر کا آیا اور رام رام کر رہا تھا۔ وہ رام کہتے ہیں، ہم رحمان کہتے ہیں۔ وہ رام کہتے ہیں، ہم رحمان کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت، بڑی حسین صورت۔ حضرت بابا حسن سوابی رحمت اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا تیری رحمت کیسے گوارا کرے گی اتنی حسین صورتیں بنا کر، اتنے خوبصورت جوان بنا کر جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ اب چونکہ صوفی تھے نا، زبان سے ذکر ہو رہا تھا اور دل بھی اس کی گواہی دے رہا تھا، چشمے ولایت اٹھی نا، ایک ہی ضرب لگائی، اللہ کی ضرب لگائی، جوان قدموں میں گرا، جب کھڑا ہوا تو اس کی زبان پر رام نہیں تھا، رحمان کا ذکر جاری ہو گیا۔ اب وہی ورد کر رہا ہے جو بابا کر رہا تھا۔ یہ صوفی اللہ سے ملانے والے ہیں۔ صوفی اسے کہتے ہیں جس کا دل صاف ہو۔ ہر داڑھی والا صوفی نہیں ہو سکتا۔ یہ داڑھی صوفی دا معیار ہے، سکھان دیا تو بہت بڑیاں داڑیاں۔
یہ پگڑی معیار ہے تو نہ پگڑی جناب چلی گھر بندی ہوتی دماغ میں وائی نہیں لگتی. یہ معیار نہیں ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو. آئینے کی طرح دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. رب فرماتا ہے میں زمینوں آسمانوں میں نہیں سماتا, اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو بندہ مومن کے قلب میں دیکھو.